بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایران اور اسرائیل کے حالیہ تنازع کے درمیان یہ بات سامنے آئی کہ ایٹم بم بنانا حرام ہے۔ خامنہئی صاحب کا ایک فتویٰ موجود ہے جس میں وہ اس پر کلام کرتے ہیں، اور یہ فتویٰ سوشل میڈیا پر گردش بھی کر رہا ہے، اور زبان زد عام یہ بات چل رہی ہے کہ ان کے نزدیک یہ بنانا حرام تھا، اس لیے وہ اس کے خلاف ہے۔ کیا یہ بات درست ہے یا نہیں، اور یہ جو سوشل میڈیا پر گفتگو چل رہی ہے اس کی حقیقت کیا ہے؟ آج پھر ہم نے مفتی صاحب سے ٹائم لیا ہے اور اس فتوے کی حقیقت کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس سے پہلے ایک اعلان سماعت فرما لیجئے۔ جو مفتی صاحب سے آن لائن پڑھنے کے متمنی ہیں تو مختلف کورسز چل رہے ہیں مفتی صاحب کے آن لائن۔ انشاءاللہ اگست سے ایک کورس اسٹارٹ ہو رہا ہے جو اتوار کے دن ہی ہوگا، وہ بھی آن لائن ہی ہوگا۔ جو حضرات مفتی صاحب سے پڑھنے کے متمنی ہوں تو آپ کی اسکرین پر نمبر آ رہا ہے، آپ اپنے ایڈمیشن کنفرم کروا سکتے ہیں۔ ایک فتوے کے حوالے سے پھر آپ کے سامنے حاضری ہو رہی ہے، اور یہ خامنہئی صاحب کا ایک فتویٰ ہے جس میں وہ ایٹم بم بنانے کو حرام قرار دیتے ہیں۔ تو یہ فتویٰ اب سوشل میڈیا پہ چل بھی رہا ہے، کچھ بعض حضرات اس پر کلام بھی کر رہے ہیں۔ تو اب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ خامنہئی صاحب کا جو فتویٰ ہے کیا اس کی کوئی حقیقت ہے، واقعی انہوں نے یہ فتویٰ دیا ہے یا نہیں؟ فتوے کا مطلب ان کا یہ موقف رہا ہے، اور یہ بات کیسے پتہ چلی ہے؟ یہ بات بالکل جو بھی سورس ہے آپ دیکھیں گے اس سے بالکل پتہ چلتی ہے کہ خامنہئی صاحب کا یہ موقف رہا ہے۔ اور 2005 کے اندر اگر آپ دیکھیں گے تو IAEA جو ادارہ ہے اس کے اندر ایران کی طرف سے ان کو کنونس کرنے کے لیے بھی خامنہئی صاحب کا ہی حوالہ دیا گیا تھا کہ ایٹم بم کے حوالے سے جو ہمارے مرشد ہیں ان کا تو ایک نظریہ ہی یہ ہے، لہٰذا ہم جب تک یہ نظریہ ہے ہم اس کے خلاف نہیں جا سکتے۔ تو جتنے شواہدات ہمارے پاس اویلیبل ہیں جس سے بالکل پتہ چلتا ہے کہ بالکل ان کا یہ موقف ہے۔ اچھا، مسئلہ یہ ہے کہ ظاہر ہے اگر ایک عالم صاحب کوئی بات کر رہے ہیں، فتویٰ دے رہے ہیں تو کسی دلیل کی بنیاد پر ہی ہوگا نا۔ تو انہوں نے اگر یہ فتویٰ دیا ہے اس کے حرام ہونے کا تو کیا وجہ ہے، کیا دلائل ہے ان کے پاس؟ دیکھیں اب اس کو ہم تھوڑا سا تفصیل میں چلے جاتے ہیں۔ دو طرح کے موقفات سامنے آتے ہیں، بہت سے اہل علم ایسے ہیں، اور صرف خامنہئی صاحب نہیں، اگر آپ عرب میں دیکھیں گے مزید اہل تشیع محققین میں سے بھی ایسے ہیں کہ جو ذکر کرتے ہیں، یہی موقف اختیار کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ بہت سے علماء کرام ایسے ہیں جن کے استدلال ابھی میں آپ کو سمجھاتا ہوں، تو وہ کہاں تک اجازت دیتے ہیں، کن شرائط کے ساتھ، وہ سب بات سمجھ میں آ جائے گی۔ دیکھیے اس میں ترتیب سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ایک تو یہ کہ فساد ہمارے دین کو پسند نہیں، جو آئے بغائے ہم نے اپنے لیکچرز کے اندر بھی اس بات کو سمجھایا۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں واللہ لا يحب الفساد، فساد اللہ کو پسند نہیں۔ کسی بھی شخص کو اس دنیا میں قتل کی سزا دی جاتی ہے تو قرآن پاک کے مطابق صرف ایک علت کی بنیاد پر دی جاتی ہے، اور وہ فساد کی علت۔ یہاں تک کہ اگر فساد کی علت کفار کے اندر بھی نہ پائی جائے، جب اللہ کے رسول تشریف فرما ہو ان پر بھی عذاب نہیں آتا، عذاب بھی فساد کی علت کی بنیاد پر آتا ہے، جس کو خود اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا سورہ ہود میں وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ۔ اگر لوگ پرامن ہیں تو صرف کفر کی بنیاد پر اللہ نے کبھی بھی قوموں کو ہلاک نہیں کیا۔ تو فساد کی جو علت ہے نا، اس کو ذہن میں رکھیے گا، یہ ہے بہت بڑی چیز۔ اچھا، اب کن کن چیزوں کو قرآن پاک نے فساد قرار دیا ہے؟ بہت سی چیزیں، جن میں سے ایک چیز ہے جس کی طرف میں توجہ دلا دیتا ہوں، اور وہ یہ ہے جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، کہ اللہ رب العزت نے کچھ کفار جو فساد پر تو لائے تھے ان کے حوالے سے اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ ان لوگوں کی نیت یہ ہے، ان لوگوں کا ارادہ یہ ہے کہ یہ زمین میں فساد کریں۔ اور فساد کیسے کرنا چاہ رہے ہیں؟ یہ یُہْلِکَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، اس جملے پہ غور کیجئے گا کہ وہ حرث کو اور نسل، ان دونوں چیزوں کو ہلاک کرنے کے در پہ ہو گئے۔ حرث کا تعلق نباتات سے ہوتا ہے، نسل کا تعلق حیوانات اور انسانوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ یعنی وہ ایسا کام کرنا چاہ رہے ہیں، ان کی نیت یہ ہے کہ زمین کے اندر وہ ایسا فساد کریں کہ جس کے اندر نباتات بھی نہ بچے، حیوانات کو بھی نقصان ہو اور نسل انسانی کو بھی نقصان۔ تو یہ وہ عمل ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا واللہ لا يحب الفساد، اللہ تعالیٰ فساد کو پسند نہیں کرتا۔ یعنی ایک چیز جس کو قرآن پاک نے فساد ڈکلیئر کیا، منطوق طور پر نص کیا، اور وہ یہ کہ کفار کا یہ عمل کہ وہ حرث اور نسل کو ہلاک کرنے پر تلا ہے، اس کو فساد قرآن قرار دیتا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو کئی علماء کرام کا نظریہ یہ ہے کہ ایسے بم جیسے ایٹم بم ہے کہ اگر اس کو استعمال کیا جائے تو آپ اس کے نقصانات دیکھیں کہ کیا قصوروار صرف مرے گا، یا قصوروار مرنے کے ساتھ ساتھ یہلک الحرث والنسل بھی ہوگا،
کہ حرث کو بھی نقصان ہوگا، نسل کو بھی نقصان ہوگا، نباتات کو بھی نقصان ہوگا، حیوانات کو بھی ہوگا، نسلوں کو بھی نقصان ہوگا۔ تو جس چیز کو اللہ نے قرآن میں واضح طور پر فساد قرار دیا، نس کی اس معنی کے اوپر کہ حرث و نسل کی جو ہلاکت ہے یہ فساد ہے، اور اگر کسی عمل سے یہی چیزیں آ جائیں تو بالکل وہ فساد فی الارض کے زمرے میں چلا جاتا ہے۔ یہی وہ وجہ ہے جس بنیاد پر کچھ علماء کرام وہ ذکر کرتے ہیں کہ ہمیں یہ مشروع نظر نہیں آتا، کہ اس لیے کہ کوئی بھی چیز بنائی جائے گی مین چیز اس کا استعمال ہی دیکھا جاتا ہے، تو اس کا استعمال یہلک الحرث والنسل کو شامل ہوتا ہے، لہذا ہم اس کی اجازت دے نہیں سکتے۔ یہ ہے ان کے دلائل اور مقدمات۔ لیکن دنیا میں دیگر علماء بھی تو ہیں جو اس کے جواز کے قائل ہیں اور استعمال بھی ہو رہا ہے، تو ان کے دلائل قرآن میں کیا کہتے ہیں؟ استعمال تو فی الحال ایک ہی دفعہ ہوا جو امریکہ نے استعمال کیا تھا جاپان میں، لیکن جو استعمال کیا تھا جاپان میں اس میں بھی آپ دیکھ لیں بالکل یہلک الحرث والنسل ہی ہوا۔ یہی وجہ ہے کہ اس استعمال کے بعد پھر بہت سی پابندیاں لگ گئیں اور اب اس کی اجازت نہیں دی جاتی کہ کوئی بھی اس کو استعمال کر لے۔ لیکن بہرحال میں دوسرے علماء کا موقف بھی بیان کر دیتا ہوں، دلیل میں زیادہ مضبوط بھی یہی ہے کہ جو دوسرا موقف ہے کہ وہ تھوڑی سی تفصیل کرتے ہیں اور سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ قرآن پاک کس طرح بات کر رہا ہے، وہ کس انداز میں، وہ کس محل پہ کیا کلام کر رہا ہے، وہ میں سمجھا دیتا ہوں۔ اس کے لیے ہمیں 2 سے 3 چیزیں سمجھنی پڑیں گی۔ ایک تو یہ کسی بھی چیز کی صناعت ہوتی ہے، کسی بھی چیز کو بنانا، اور ایک ہے جسے عربی میں کہا جاتا ہے استخدام، کسی بھی چیز کو استعمال کرنا، اور اس کے بیچ میں ایک چیز ہے جس کو میں یوں لکھتا ہوں ارہاب، ایک ہے صرف کسی روب پیدا کرنا۔ یہ 3 چیزیں ہیں جس کو میں قرآن پاک کے حوالے سے آپ کو سمجھاتا ہوں۔ دیکھیے گا اللہ تعالیٰ نے فساد کو پسند نہیں کیا۔ اگر جب کبھی زمین کے اندر فساد پیدا ہوگا یہلک الحرث والنسل کے زمرے کے اندر، تو وہ بالکل فساد ہوگا۔ یعنی آپ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی دیکھیں، وہ چونکہ قرآن پاک پر عمل کرواتے تھے، جب کبھی کہیں پر بھی تلوار اٹھائی گئی، اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی پابندیاں لگا دیا کرتے تھے کہ نمبر 1 جہاں پر تلوار اٹھ رہی ہے وہاں پر کسی بھی پرامن شخص کے اوپر تلوار نہ اٹھے، سختی فرماتے، کیونکہ اللہ نے قید لگائی ہے کہ پرامن کے اوپر ہم کبھی بھی اللہ کا عذاب نہیں آیا کرتا۔ اسی طرح گھر کی جو خواتین ہیں جو آپ سے لڑنے نہیں آ رہی، ان کو بالکل کچھ نہ کہا جائے، وہ بوڑھے افراد جو گھر کے اندر موجود ہیں ان کو بالکل کچھ نہ کہا جائے، نباتات کو، حیوانات کو بلا وجہ ضرر نہ دیا جائے۔ اگر کوئی شخص حرب کے لیے آ رہا ہے، تلوار اٹھا کے آپ کے لیے لڑنے آ گیا، ٹھیک ہے، اور اس وقت چاہے وہ کفار ہیں ان میں شامل ہو گیا، لیکن حربی ہو گیا، تو اب قتال کے دوران اس کو ظاہر ہے ہم مار سکتے ہیں، کیونکہ جنگ ہو رہی ہے، ظاہر لڑائی ہو رہی ہے۔ یہ قیودات اللہ کے نبی علیہ السلام لگایا کرتے ہیں۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ پر بھی ذکر کیا، اور سورہ بقرہ کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم، اللہ کی راہ میں قتال کرو، جو تم سے قتال کر رہے ہیں آپ بھی کرو، ولا تعتدوا، لیکن حد سے نہ نکلنا، اس کی اللہ تعالیٰ نے پابندی لگا دی، حد سے نکلنے کی اجازت ہمیں نہیں ہے۔ اچھا، یہ جو آیت ہے آپ ذہن میں رکھیے گا، یہ ہے کہ جب کفار آپ سے لڑ رہے ہیں دینی حوالے سے، اس وقت جس وقت آپ پھر دفاع کے طور پر لڑتے ہیں تو اس وقت بھی آپ حد سے کراس نہ کرنا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کبھی کبھی بدلہ لیتے ہوئے انسان زیادہ جذبات میں مغلوب ہو جاتا ہے، اور وہ یعنی جتنا ضرر سامنے والے کو دینا چاہیے اسے حد کراس کر جاتا ہے، ایسا بھی ہوتا ہے۔ اسی چیز کو اللہ تعالیٰ نے تیسرے مقام پر بھی ذکر کیا، فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ، اگر کوئی ہم پر زیادتی کر رہا ہے تو بدلے میں اتنی زیادتی تو قابل برداشت ہے، اس سے زیادہ، حد سے زیادہ کراس کرنا قابل برداشت نہیں ہوتا معاملہ۔ تو ہمیں کافی پابندیاں ہیں اللہ کی طرف سے کہ ہماری طرف سے زیادتی نہ ہو، ہماری طرف سے فساد نہ ہو، تو یہ سب چیزیں اپنے ذہن میں رکھیں۔ اچھا، یہ سب چیزیں آئیں گی اس وقت جس وقت استخدام ہوگا، یعنی کسی چیز کو استعمال کر دیا جائے گا۔ مثال طور پر ایٹم بم میں اس کو اگر استعمال کر دیا تو ظاہر ہے ان نسل انسانی کو بھی ضرر آئے گا، حرث اور نسل جو میں نے پیچھے ذکر کی، یہ سب چیزیں آئیں گی۔ لیکن اگر استخدام کو بھی فی الحال آپ بھول جائیں، اس سے پیچھے آئیں، ایک ہے صنعت جسے کہتے ہیں بنانا، ابھی ہم نے بنایا ہے، تو کیا قرآن پاک اس حوالے سے ہماری کوئی رہنمائی کرتا ہے یا بالکل ممانعت کر دیتا ہے؟ تو اب ہم قرآن پاک کی ایک اور آیت سے رہنمائی لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَأَعِدُّوا لَهُم مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، کہ فساد اور دشمن، کفار اور فسادی لوگ، ان کے خلاف آپ لوگ تیار رہو، قوت ایک بناؤ اپنی۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمِن رِبَاطِ الْخَيْرِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ، کہ جو تمہارے دشمن ہیں، جو اللہ کے دشمن ہیں، ان پر روب طاری کیا جا سکے۔ اس آیت میں غور کیجئے گا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا قوت رکھو، قوت کی تیاری بھی کرو، تاکہ تمہارے جو دشمن ہیں ان پر ایک روب طاری رہے۔
ارہاب کی بات اللہ تعالیٰ نے ذکر کی. اچھا ارہاب استعمال کرنا یا چلانا نہیں ہوتا. ارہاب کا تعلق کہ آپ کی اتنی تیاری ہونی چاہیے کہ سامنے والے کو روب تو رہے. روب ہی نہیں رہے گا تو ظاہر ہے سامنے والا تو بدماش بن جائے گا اگر فسادی طبیعت کا مالک ہے. تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں جہاں مسلمانوں کی تیاری کی بات کرتے ہیں نا تو وہاں پر ارہاب لفظ کو بھی ذکر کرتا ہے. لہٰذا اب قرآن پاک کی اصطلاح کے اندر یہ دو چیزیں ہو جاتی ہیں. کسی بھی چیز کو ہم نے بنایا جنگی ہتھیار کے طور پر, اس کا جو آگے استعمال ہے وہ دو جہتوں کے اندر ہو سکتا ہے. نیت کیا ہے؟ اگر نیت ارہاب ہے, روب رکھنا ہے, پھر تو قرآن کی آیت کے اندر آپ آ رہے ہیں. لیکن اگر نیت استخدام ہے آپ کی, یعنی آپ کی پکی نیت ہے کہ میں چلا رہا ہوں چاہے جو مرضی نقصان ہو جو مرضی فساد ہو, یہ پھر زیادتی ہوگی. لا تعتدوا کے حکم میں ہم آ جائیں. لہٰذا ارہاب کی نیت اگر آپ کی ہے تو صناعت میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا, یہ قرآن کی اجازت ہمیں نظر آ رہی. لیکن اگر نیت میں فساد ہے اور نیت ہی فساد پیدا کرنے کی ہے, ظاہر ہے پھر اس نیت کی بنیاد پر وہ قابل گرفت عمل ہوگا اللہ کی بارگاہ میں. اچھا, آج کل کا جو ماحول بنا ہوا ہے دنیا میں, وہاں پر ایسا ہی ہوتا ہے کہ جس کے پاس ایٹم بم ہے یا جو قوت رکھتا ہے اپنے پاس ان چیزوں کی, وہ ایک غلوف کی کیفیت رکھتا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ دوسرے جو نا کیڑے مکوڑے ہیں, ہم جب چاہیں گے ان کے ساتھ زیادتی کر سکتے ہیں, ہم پر کوئی زیادتی نہیں کرے گا. آج کل ماحول بھی یہی چل رہا ہے. تو اگر ارہاب کی نیت سے جیسے بناتے ہیں تو غالباً اس میں تو کوئی پرابلم نہیں ہونی چاہیے. نہیں, اس لیے میں نے آپ کو ذکر کیا کہ جو علماء کرام ارہاب کی نیت سے یہ قوت آپ کے پاس ہو اس کا جواز دیتے ہیں, وہ زیادہ مضبوط بات ہے. اس لیے کہ استخدام الگ چیز ہوتی ہے, ارہاب ایک الگ چیز ہے. ارہاب کی اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے تو ہم اس ارہاب کے دائرے میں رہ سکتے ہیں. اور آپ خود آزما لیں اس چیز کو. آج کل کی دنیا ایسی ہے کہ جو لوگ ابھی اقتدار کے اندر ہیں انہیں اپنے مفادات اتنے پسند ہیں کہ اس مفاد کو حاصل کرنے کے لیے دنیا میں فساد برپا کرنا ان کے لیے کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے. جب ایسی صورتحال پیدا ہو جائے اور وہ زیادتی کریں گے ہر اس شخص کے جو ان کو کمزور لگے گا, لیکن جو طاقتور لگے گا, ٹھیک ہے, تو وہاں پر یہ تھوڑا سا احتیاط کریں گے اور وہاں پر فساد پیدا کرنے سے پہلے 10 دفعہ سوچیں گے. تو آج کل کی سچویشن ایسی ہے, اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ارہاب کے لیے اگر کوئی ایسی قوت رکھتا ہے جسے ہم اسلحہ نوویہ کہتے ہیں, اٹامک بامز وغیرہ اسلحہ کہتے ہیں, ارہاب کی اس کی نیت ہوگی تو اس میں اندر کوئی مسئلہ نہیں ہے. استخدام کی جب نوبت آئے گی پھر دیکھیں گے, پھر علماء کرام سے دیکھیں. فساد کی نیت نہ ہو, ارہاب کی نیت ہے, اگر وہ اپنی حفاظت کرنے کا ارادہ کرتا ہے کہ جناب خدا نہ خواستہ اگر کسی نے کچھ کر دیا تو ہم بھی کچھ دفاع میں کر سکتے ہیں, یا چلو اگر ہم بنا لیتے ہیں تو ہمیں کوئی جو ہے نا کیڑے مکوڑے نہیں سمجھے گا, ہم پر کوئی حملہ آور نہیں ہوگا, حملہ کرنے سے پہلے 10 مرتبہ سوچے گا. اس نیت سے غالباً آج کل پوری دنیا میں یہ کام کیا جاتا ہے, اور مسلمان ممالک کریں تو زیادہ فائدہ مند یہی رہے گا. یہ اللہ بہتر جانے. یہ تو دیکھیں جو انٹرنیشنلی معاملات ہوتے ہیں یا سیاسی معاملات ہوتے ہیں, اس کے اندر ہم رائے دیں ابھی کمزور پڑ جائیں گے, اس لیے کہ اندر کی بہت سی باتیں ہمیں پتہ نہیں ہوتی. ہمیں اتنی معلومات ہوتی جتنی ٹیلی ویژن پر آ گئی, جتنی کچھ خبریں آ گئیں تو اس پہ کچھ رائے دینا کچی باتیں ہوتی ہیں. لیکن یہ کہ ارہاب کی نیت سے مسئلہ نہیں ہوتا ہے. استخدام الگ چیز ہے, ارہاب الگ چیز ہے. استخدام جو ہے وہ فساد ہے. جب آپ ہلاکت حرث پر آ جاؤ گے, جب آپ ہلاکت نسل پر آ جاؤ گے تو اس کو اللہ نے فساد قرار دیا ہے. لیکن یہ اسٹیپ استخدام کا ہوتا ہے, اور ابھی تک کسی بھی مسلم ملک کی طرف سے اللہ کے فضل سے استخدام ایٹامک بم کا نہیں ہوا ہے. لہذا جس کے پاس بھی ہے وہ ارہاب کے لیے ہی ہے, لہذا اس کو ہم ایسے حرام نہیں بول سکتے. ٹھیک ہے سر. اچھا, یہ جو بھی آپ نے آیت پاک پڑھی ہے وَأَعِدُّوا لَهُم مَا اسْتَطَعْتُم, مسلمان تیاری رکھیں, تو یہاں پر یہ بات کہی جاتی ہے کہ جناب یہ تو جو کفار تھے ان کے لیے تھا یہ معاملہ کہ تیاری کر رکھنی ہے, پہلے سے تم نے سب عمل کر کے رکھنا ہے. تو یہ آیت پاک آپ کے آج کے دور میں آپ کیسے پڑھ رہے ہیں؟ اس لیے کہ جو یہ بولتا ہے نا یہ کفار کے حق میں تھی, تو وہ بیچارے کو قرآن پاک سے بالکل ناواقفیت ہے. اچھا, قرآن پاک کے اندر جہاد کے جتنے بھی معاملات ہیں وہ کفار کے حق میں اور غیر کفار فسادیوں کے حق میں ایک برابر ہے. جتنی آیات ہیں جہاد کی, جتنی آیات ہیں قتال کی, جتنے بھی معاملات ہیں, یہ سب دونوں میں بالکل سیم علت کے ساتھ چلتے ہیں. ذہن میں رہے, دنیا میں سب سے پہلا جہاد تلوار کا, اللہ پہلے تو اللہ کی طرف سے عذاب آتے تھے نا, اس کے بعد جب تلواریں شروع ہوئی ہیں, مشروع اللہ نے کیا موسیٰ کریم علیہ السلام کے بعد, تو دنیا میں سب سے پہلا قتال وہ کفار کے خلاف اتمام حجت کا قتال نہیں تھا, وہ فسادیوں کے خلاف قتال تھا. جب موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر کے آئے ہیں تو فلسطین میں جو تھے وہ سب مشرکین آباد تھے اور بڑے فسادی تھے. اللہ نے فرمایا کہ ان کے خلاف قتال کیا جائے گا اور یہ سرزمین اپنے قبضے میں آپ لیں. تو یہ قتال اتمام حجت کا نہیں تھا. موسیٰ علیہ السلام اس سرزمین پر گئے نہیں تھے, انہیں ابھی کوئی دعوت ہی نہیں دی تھی, تو اتمام حجت کہاں سے ہونا ہے؟ تو ذہن میں رکھیے گا کہ جو قتال ہے یہ فساد کی بنیاد پر
کفار کے حق میں اور غیر کفار فسادیوں کے حق میں برابر ہوتا ہے، بالکل سیم اسی احکامات کے ساتھ چلتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم 10ویں پروگرام میں بھی ذکر کر چکے ہیں، ابھی بھی کچھ دیر پہلے ذکر کیا تھا کہ کافر بھی جب تک فسادی نہ ہو، اتمام حجت کی شرائط ہی پوری نہیں ہوتی، اس پر بھی اللہ کا عذاب نہیں آتا۔ تو فساد اصل میں وہ علت ہے، جب کافر میں آ جاتی ہے تو یہاں پر بھی قتال آتا ہے، جب یہ غیر کافر کے اندر بھی آ جائے گی وہاں بھی قتال آئے گا۔ تو جو علت اس کو مشروع کرنے کے لیے اللہ نے رکھی ہے، اس کے اندر اتمام حجت کا کافر ہونا یا فسادی ہونا یہ کوئی متباین چیز ہی نہیں ہے۔ تو قرآن پاک کو اسی حساب سے دیکھا جائے گا تو سمجھ میں آئے گا، ورنہ اپنے اپنے نظریے فکرے بنا کر کے بیٹھ جائیں تو اللہ حافظ۔ ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ، اچھے طریقے سے آپ نے سمجھا دیا، اچھا سمجھ میں آیا۔ اور سامعین کی طرف سے بھی کچھ ایسے پیغامات آئے تھے کہ کچھ ایسے معاملات کے جو غیر مسلم اسلام کے خلاف یوز کر کے دماغ خراب کرتے ہیں، جیسے جنگوں کا معاملہ ہے، جنگ میں جو خواتین ہاتھ آتی ہیں ان کا معاملہ ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ جیسے مفتی صاحب کے بیانات سنتے ہیں تو ایک ایک بات جو ہے نا وہ سمجھ میں آتی چلی جاتی ہے، اور جو اعتراضات غیر مسلم کرتے ہیں اسلام کے خلاف ہمارے دلوں سے وہ دور ہوتے چلے جاتے ہیں۔ تو اس کے لیے بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کو اور برکتوں سے نوازیں۔ اس کے لیے صرف یہ کہ قرآن پاک جو ہے نا، ہم اصل میں ایک ضمناً بات کر دیتا ہوں کہ ہم قرآن پاک کو لوگوں کی سوچوں کے مطابق سمجھنا چاہتے ہیں۔ بھائی قرآن کو میرے کو فلاں مفسر سمجھائے گا، وہ جو سمجھا رہا ہے شاید وہ قرآن، سر مفسر قرآن نہیں ہوتا، تفسیر قرآن نہیں ہوتی، تفسیر قرآن کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ کفریات پر بھری کوئی بھی ایک تفسیر دنیا جان میں آپ کو نہیں ملے گی، ملے گی میرے پاس آپ کا بہت بڑا ہے، یہ بہت بڑا ہے، مجھے معلوم ہے، میں تفسیریں ہم پڑھاتے بھی ہیں اللہ کے فضل سے، کوئی ایک تفسیر ایسی نہیں جو تحریفات پر مشتمل نہ ہو۔ 1400 سال سے کوئی ایک تفسیر ایسی نہیں کہ جس میں خرافات نہ ہو، جس کے اندر گند اسرائیلیات کا نہ بھرا گیا ہو، اس لیے کہ وہ انسانی دماغ اور وہ نبی بھی نہیں۔ تفسیر قرآن کو دین سے تعلق نہیں دینا چاہیے، وہ ایک سپورٹیو چیز ہوتی ہے کہ کہیں پر آپ کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی، آپ نے ہیلپ لے لی ہے اور آپ نے دے، لیکن کسی تفسیر کو یا کسی مفسر کو آپ نے جو ہے نا وہ قرآن سمجھنا شروع کر دیا تو فساد۔ اس لیے خود محنت کریں، قرآن پاک کی بولی کو سمجھیں، وہ اصول استدلال آپ سیکھیں، وہ کیا پیٹرن ہے قرآن پاک کو حل کرنے کا۔ ہم خود محنت نہیں کرتے، اصل میں ہمیں لت لگی ہوئی ہے کہ ہر چیز بنی بنائی مل جائے، اور یہ لت بھی ہمیں مغرب کی طرف سے مل چکی ہے کہ ہمارے بھائی ظاہر ہے ہم کیوں محنت کریں، میں آئی فون کیوں بناؤں، میں ٹیکنالوجی، بھائی مجھے گھر بیٹھے جب فری میں مل رہی ہے وہ محنت کریں، وہ راتوں کو جاگیں، وہ دماغ خراب کریں، وہ سائنسی تحقیقات کریں، میرے پاس آخر میں پروڈکشن آئے گی، میں نے جیب سے پیسے نکال کے دینا اور اس کو استعمال کرنا۔ تو ہمیں بادشاہوں والی لتیں لگی ہوئی ہیں۔ تو دین کے معاملات کے اندر بھی بدقسمتی یہ ہو گئی ہے کہ ہمیں بادشاہوں والی لتیں لگ گئی ہیں کہ ہمیں بیٹھے بیٹھے سب کچھ مل جائے، خود محنت کرنے کا دل نہیں کرتا۔ خود قرآن پاک کو پڑھیں، خود قرآن پاک کو سیکھنے کی کوشش کریں، قرآن کی بولی سیکھنے کی کوشش کریں، تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ کیسے استدلال کیا جاتا ہے، کہاں غلطی ہو رہی ہے، کیوں غلطی ہو رہی ہے اور کس سے غلطی ہو رہی ہے۔ ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ، اچھے طریقے سے بات سمجھ میں آ گئی۔ ناظرین آخر میں ایک اعلان وہی دوبارہ سماعت فرما لیجئے، انشاءاللہ اگست سے ہماری کلاس اور اسٹارٹ ہو رہی ہیں، اور جو مفتی صاحب سے پڑھنے کے متمنی ہیں اسکرین پر آپ کے نمبر آ رہا ہے، آپ اپنا ایڈمیشن کنفرم کروا سکتے ہیں۔